کابینہ نے 170 ارب रुपए کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا, اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. یہ جو بار بار شری لنکا کرتے ہیں نا, یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے. السلام علیکم ناظرین. مملکت پاکستان اس وقت سنگین ترین بحرانوں سے گزر رہا ہے. یہاں پر معاشی مسائل ہیں, یہاں پر سلامتی کو چیلنجز درپیش ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام بھی عروج پر ہے. ملک کے مسائل حل کریں گے یا ہم ہر لمحے ایک نیا سیاسی ڈرامہ دیکھیں گے؟ عمران خان نے تو آج خط لکھ دیا کہ جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 انووک کیا جائے. بنیاد کیا تھی؟ اخبار میں چھپنے والا ایک کالم تھا. عدالت نے بھی عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. اب کیا عمران خان گرفتاری دیں گے؟ حکومت گرفتار کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں؟ اور حکومت اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کیا گرفتار کر بھی سکے گی یا نہیں؟ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے اخندزادہ چٹان صاحب نے, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب PTI کے مرکزی رہنما ہیں. دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چیمہ صاحب, سب سے پہلے چونکہ کیس آپ کے لیڈر کے خلاف ہے تو یہ جو گرفتاری والی بات ہو رہی ہے, ضمانت مسترد ہو گئی, اب کیا پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیں, میرا تو خیال تھا کہ رات 170 ارب کے چونکہ نئے ٹیکس لگے ہیں, چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں, تو اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب دوسری بات آپ نے کر دی کہ جو عمران خان نے لیٹر لکھا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ پہلے آپ کہہ لیں کہ 2 صحافیوں نے باجوہ کی 11 ارب کی پراپرٹی جو لیکیج کی, اس پہ بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے. سو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ابو دا لا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پابند ہیں اس ملک کے آئین کے, اس ملک کے قانون کے, اس کے علاوہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. سو اگر آئین ہے تو وہ میرے لیے بھی ہے, عمران خان کے لیے بھی ہے, اس ملک کے غریب ترین آدمی کے لیے اور باجوہ کے لیے بھی ہے. اگر میرے ملک کا آئین اس کو 11 ارب کی پراپرٹی جسٹیفائی نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم نہیں لکھتے. اگر اسے ویڈیو بنانے کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آڈیو بنانے کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر ویڈیو اور آڈیو بنانے کی اجازت, بلیک میلنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا میرا آئین, بلیک میلنگ کرنے پہ اگر چیمہ صاحب, یہ عدالت والی بات جو ہے یہ بھی تو آئین کہتا ہے نا. عدالت نے آج ضمانت مسترد کی, اب گرفتاری کا مرحلہ ہے, لیکن آپ لوگوں نے لیئر بنا دی کہ گرفتاری نہ ہو. یہاں بھی تو آئین اجازت دیتا ہے نا. دیکھیں, اس میں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے جو کسی کہتے ہیں نا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, کہ اس ملک میں اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ ایک ریئلٹی ہے. پہلے شک تھا, لیکن جب اسٹیٹ نے کور اپ کرنے کی کوشش کی تو وہ بات یقین میں بدل گئی. JIT بنی, JIT کو آپ کہہ لیں کہ ڈسمینٹل کر دیا گیا, پھر وہاں سے ریکارڈ چوری ہو گیا, پھر JIT کو کام نہیں کرنے دیا گیا, تو پھر DPO جو تھا گجرات کا, جس طرح کی اس کی حرکتیں اور جو کچھ کیا اس نے, اس کے بعد سچی بات ہے کہ بڑی رسوائی کی بات ہے, لیکن ٹرسٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہمیں جینون خطرہ ہے کہ عمران خان کو یہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان پہلے بھی عدالتوں میں جاتے رہے, ہمیشہ جاتے رہے, اب بھی جائیں گے, کبھی جب وزیر اعظم کے اوپر بھی جاتے تھے, اور آج دیکھیں ان کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ہے ان کی ہڈی جڑی نہیں ہے. ان کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا. اگر اس وقت یہ کہیں پوک ہو گئی یا کہیں آپ کے چوٹ لگ گئی تو you will be you can say کہ unfit for next 3 months. سو آگے الیکشن آ رہا ہے جس کی کمپین چلانی ہے, ہم 3 مہینے کے لیے ہڈی دوبارہ توڑ دیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. عدالتوں میں جس طرح پریشر, جس طرح وکلا, جس طرح یعنی اس صورتحال میں عدالت کا حکم نہیں مانا جا سکتا. دیکھیں, ہم تو کہہ نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے جو کچھ کرنا ہے, عدالت آپ کہہ لیں کہ آن لائن لے لے, عدالت آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی طریقہ, کوئی آپ سیلف کیا نام ہے بنا کے بھیجے, وہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں عدالتی زبان میں کیا کہتے ہیں, جو بھی طریقہ ہے پروسیڈنگ کا, جو بھی پروسیڈنگ کا طریقہ ہے وہ پروسیڈنگ اپنی پوری کرے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. چلے ایک منٹ رکیے گا, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے,
آپ نے عمران خان کا جو کیس کیا ہے، عمران خان سے کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ کیس تھا. اب اس کیس میں کتنی حاضری امپورٹنٹ ہے، اس کیس میں کتنی حاضری کے الیکشن. لیکن چیمہ صاحب بہرحال عدالت نے یہ سارے پوائنٹس دیکھے ہوں گے. اگر اجازت دیں تو میں ذرا آگے چلوں. اخندزادہ چٹان صاحب، جو پرابلمز چیمہ صاحب نے بتائی ہیں، عدالت میں جو کیس تھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے ہنگامہ کیا یا جو بھی ہوا، وہ تو سمجھتے ہیں کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. پھر حکومت کیوں اتنی بے چین ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، حکومت کوئی عمران خان کی گرفتاری کے لیے بے چین نہیں ہے. حکومت نے ابھی تک کسی بندے کو سیاسی انتقام کے طور پہ گرفتار نہیں کیا ہے. حکومت نے اس طرح کوئی سلسلہ نہیں چلایا جس طرح کہ عمران خان کے دور میں تھا کہ رات کو وہ منسٹر بیٹھ جاتے تھے ٹی وی پہ اور ڈیٹ بتاتے تھے کہ اس تاریخ پہ یہ گرفتار ہوگا، اس پہ یہ گرفتار ہوگا، وہ گرفتار ہوگا. عمران خان امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اس کے پنکھے نکال دوں گا، اس کے کھانا بند کر دوں گا. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسز اور تھے نا. ابھی تو چیمہ صاحب یہی بات کر رہے تھے نا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے باہر جلوس نکالنے کا کیس تھا. جو جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں بقول پی ٹی آئی، وہ کیسز ہی اور تھے. دیکھیے جی، کیس جو بھی ہے، عدالت نے آپ کو بلا دیا، آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے. یہ وہی عمران خان ہے نا جو ہمیں بھاشن دیتی تھی کہ 2 پاکستان نہیں، 1 پاکستان ہوگا. اور کیا کل اگر مزدور ہوگا تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا، کل اگر یہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا. یہ وہی عمران خان ہے نا. آپ بہانے کیا کر رہے ہیں؟ بہانے کہہ رہے ہیں میں زخمی ہوں. بھائی آپ زخمی ہے نا تو کوئی میڈیکل ٹیم کے سامنے پیش آ جائے اور سرٹیفکیٹ دکھا دے کہ آپ واقعی زخمی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، آپ پہ حملہ ہو گیا. ابھی تک آپ کا پنجاب کا حکومت تھا، آپ ایک ثبوت ایسے پیش نہیں کر سکے کہ ایک منظم سازش ہو رہا ہے عمران خان کو مارنے کے لیے. الٹا بلاول صاحب کو طالبان کا تھریٹ ہے، شہباز شریف صاحب کو ہے. اس ملک میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو تھریٹ نہیں ہے. میرے گھر پہ میزائل حملے ہوئی ہے، میرا بیٹا اغوا ہوا ہے، مجھ پہ 2 دھماکے ہوئی ہے. تو کیا کل مجھے عدالت بلائیں گے تو میں کہوں گا کہ میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گا اور عدالت مجھے وہ رعایتیں دے دیں گے جو عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ پھر زیادہ کمپلیکیشن ہو جائیں گی. کروائے نا. دیکھیں جی، آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا. کیا اگر یہ میں کہتا، آپ کو یاد نہیں ہے وہ دن جو زرداری صاحب بیمار تھے اور جینوئن بیمار تھے، انہوں نے اپنے ہاسپٹل سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا. پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو سرکاری ڈاکٹر تھے، جو ان لوگوں کے نوکر تھے، ان لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ بیمار ہے. عدالت نے کیا کہا؟ اس کو ایمبولینس میں پیش کر رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمبولینس میں پیش کیا. اب جو میں تماشا دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شعر بہت یاد آ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے پیار کا، یہ جو سلسلہ سا ہے پیار کا، میں نے دیکھا اس میں وہ معجزہ، میں نے دیکھا اس میں وہ معجزہ، وہ حرف جو میرے گمان پہ تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. کبھی کبھی تو عمران خان صاحب کے گمان پہ بھی نہیں ہوتے ہیں اور لوگوں کے زبانوں پہ آ جاتے ہیں. دوسری طرف زرداری صاحب ایک بیمار بندہ روز عدالت کے سامنے پیش ہوتا تھا. کیا ایک دن عدالت نے اس کو رعایت دیا ہے؟ نہیں، لیکن یہاں تو جو ضمانت منسوخ درخواست مسترد ہوئی ہے وہ تو پیشی کی بنیاد، وہ انہوں نے کہا ہم پیش ہوں گے، پھر وہ پیش نہیں ہوئے. عدالت نے کل بھی انتظار کیا، آج بھی کیا. بہرحال یور پوائنٹ ٹیکن. جناب علی گوہر صاحب، کسی اور کے لیے یہ انتظار ہوتا؟ جی علی، اگر میں ہوتا، اگر کسی اور ڈومیسائل کا بندہ ہوتا تو اس کے لیے یہ انتظار ہوتا جو عمران خان کے لیے ہوا ہے. چلیں، یہ بڑا سوال آپ نے چھوڑا، ادھر رکیے گا. بڑا سوال چھوڑا ہے آپ نے اخندزادہ چٹان صاحب، ادھر رکیے گا. بڑا بہرحال سوال چھوڑا ہے آپ نے. علی گوہر خان صاحب، مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں، یہ گرفتاری کرنی ہے نہیں کرنی؟ رانا ثناء اللہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ واقعی گرفتار کرنا ہے یا وہ ڈرا ہے کہ کہیں وہ ماڈل ٹاؤن والا ثانیہ کی صورتحال دوبارہ نہ پیدا ہو جائے؟ آخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراچا صاحب، صورتحال یہ ہے کہ بڑے تعجب والی بات ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب آج بھی نظام کے لانڈے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جو قانون کے نیچے جو طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آج طاقتور جو ہے وہ قانون کو آنکھیں دکھا رہا ہے کھڑا ہو کر. وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے جو اس نے اپنے الفاظ کہے ہوئے ہیں، آج وہ ان الفاظ سے جہاں وہ لاکھوں بار اس نے یو ٹرن دیا اور مکر گیا، آج ایک بار پھر وہ سر عام ایکسپوز ہوا ہے کہ جب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ پھر اسے بھاگنے کے لیے تیار ہے. چونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب اور ان کے چند لوگ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ نہ وہ پاکستان کے اداروں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں، صرف قانون اور آئین کی اس تشریح کو قبول کرتے ہیں جو ان کے حق میں جا رہی ہو، جو ان کی فیور میں جا رہی ہو. جہاں قانون کی گرفت، قانون کا شکنجہ، جہاں آئین کا شکنجہ جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرے تو پھر وہ کسی ایسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک خاتون جج کو دھمکیاں لگائیں اور توہین عدالت کی، توہین عدالت کا کیس چلا، اسی توہین عدالت کے کیس میں مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرین، سابقہ پارلیمنٹیرین، لیکن عمران خان تو ان کیسز میں پیش ہوئے نا عدالتوں میں جا کر، اس وقت ان کی ٹانگ پہ زخم نہیں تھا، وہ زخمی نہیں تھے، ان کی ہڈی فریکچرڈ نہیں تھی، وہ تو پیش ہوتے رہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دھمکیاں لگائی پراچا صاحب تو پھر ان کو مطلب ہے کہ اس میں ریلیف دے دیا گیا. اور بڑی مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ ان میں ڈسکوالیفائی ہوئے، اور نون لیگ کے لوگ ابھی تک ڈسکوالیفائی ہیں 5 سال کے لیے. ابھی تک بھی مطلب ہے کہ ان کو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کوئی عدالت سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا. دوسری طرف آج ایک پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ بھی آڈیو آئی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سن لیں، پورے پاکستان میں وائرل ہوئی ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہے ان کو عدالت میں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی زخم ہے یا کوئی اس طرح کا ہے یہ سمجھ کے عدالت میں نہیں جا سکتے تو بالکل ان کو وہ میڈیکل اپنا کوئی اس طرح کا پیش کریں پاکستان کے اسپتالوں کا کہ جس سے ان کے وکلا دے سکتے ہیں. تو یہ عدالت سے فرار کیوں چاہتے ہیں، یہ قانون شکنی کیوں چاہتے ہیں، یہ آئین شکنی کیوں چاہتے ہیں کرنا، اس بات کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا. چلیں آپ نے سوال چھوڑ دیا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آرٹیکل 6 کے لیے آج عمران خان نے خط لکھ دیا. چیمہ صاحب اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. میں بریک کے بعد یہ معاملہ ناظرین سامنے رکھوں گا، لیکن بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جمشید اقبال چیمہ صاحب، جنرل باجوہ صاحب پہ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے عمران خان نے خط لکھ دیا ایک کالم کی بنیاد پر. جاوید چودھری صاحب کے ساتھ تو ویسے ناراضگی ہے آپ کی پارٹی کی، 2014 سے یہ ناراضگی شروع ہوئی. پھر اپنے دور حکومت میں تو خان صاحب نے انہیں بلایا تک نہیں، ملاقات تک نہیں کی. اب کیسے یقین کر رہے ہیں کہ جو چودھری صاحب نے لکھا اسی کی بنیاد پر خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں باجوہ صاحب کی آڈیو اور مختلف حوالوں سے جب چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے اس وقت بھی اور بعد میں بھی ان کا کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے کہ وہ صحافیوں کو بلا کے دیتے ہیں یا ایکس سروس مین یا دوستوں کو، اور پھر آڈیو لیک کرتے تھے وہ. اور یو کین سے کہ دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے صرف جاوید چودھری کو نہیں، باجوہ صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے. عارف علوی صاحب سے میں نے اپنے کانوں سے، ان گناہ گار کانوں سے سنا کہ جی میرے ساتھ ان کی میٹنگ تھی 60 منٹ کی، 60 منٹ میں وہ 25 منٹ مجھے یہ بتاتے رہے کہ میرے پاس فلاں فلاں بندے کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کا یہ میرا کوئی شغل تھا، کوئی تربیت میں کمی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی مارل سٹینڈرڈ ویک ہیں، یا یو کین سے کہ کوئی بلیک میلنگ بچپن میں کرتے رہے، ماں باپ کو کرتے رہے، یا محلے داروں کو کرتے رہے. سچی بات ہے، بڑا افسوسناک بات نہیں، لیکن یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. میں تو آپ سے دیکھیں، میں بالکل آپ سے میرٹ پہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کچھ خیال کریں چودھری صاحب. نہیں، آپ ایک اچھے آدمی ہیں، آپ ایک اچھے آدمی ہیں. میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ سے لڑ نہیں رہا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی باتیں کریں. کم از کم آپ ایک
اچھا مجھے ریکٹیفیکیشن کر لینے، مجھے ٹھیک کر لینے بات کو. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر یہ ویڈیو یا آڈیو ایک بندے کا یہ کلیم کرنا کہ میرے پاس ہے، اور کرنا کس کو، صدر پاکستان کو، اور خود وہ ہوں چیف آف دی آرمی اسٹاف، سٹنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف، یہ بات اچھا تو یا یہی دھمکی انہوں نے وزیر اعظم کو دی کہ آپ بھی پلے بوائے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں. خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہاں میں سابق وزیر اعظم کہتے ہیں میں پلے بوائے تھا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے بات نا، لیکن انہوں نے دھمکی دی، باقاعدہ دھمکی دی کہ آپ کی ویڈیو اور آڈیو میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے، سو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے قوم اور اگر ہم نے مال اسٹینڈرڈ پورے کرنے امپروو کرنے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو کنڈیم کرنا ہوگا. یہ جو آڈیو اور ویڈیو کا کاروبار ہے، یہ بنانے والوں کی عزت نہیں بڑھتی، کم ہوتی ہے ایسے. یہ جو ہے نا جی، اس بات پہ کوئی جج بلیک میل ہو، کوئی سیاستدان بلیک میل ہو، کوئی سول سوسائٹی کا بندہ ہو، کوئی صحافی ہو، یہ باتیں ختم ہونی چاہیے. اگر میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس ریسورسز ہیں اسٹیٹ کے دیے ہوئے، ان اسٹیٹ کے دیے ہوئے ریسورسز کو میں کسی کے بیڈ روم میں گھس جاؤں، میں کسی کی بیڈ روم کی جا کے چیزیں بنا لاؤں. اور ابھی تازہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح گل کی ویڈیو لانچ آئی، پھر کیا نام ہے سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے سارا. جس طرح عمران ریاض نے کہا کہ مجھے جس وقت یہ پوچھ رہے تھے اس وقت مجھے ننگا کیا گیا تھا. سو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی جگہ لائن لگانی ہوگی، کسی جگہ کھڑے ہونا ہوگا، آپ کو بھی اور مجھے بھی. یہ بات پالیٹکس کی نہیں ہے، یہ بات باجوہ صاحب اور عمران خان کی نہیں ہے، یہ بات ہے مارل سٹینڈرڈ کی، یہ بات ہے تربیت کی، یہ بات ہے. چلیں میں دوبارہ میں آتا ہوں، میں ایک اور اینگل سے بھی آپ سے اس پہ رائے لیتا ہوں. علی گوہر خان صاحب، جاوید چودھری صاحب کے کالم پر عمران خان اتنا یقین کر رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف 243 244 کی کارروائی اور آرٹیکل 6 لگانا چاہ رہے ہیں. میرا تو ایز اے پولیٹیشین آپ سے سوال ہے، کیا کسی کالم پہ اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے بلائنڈلی کہ اس کالم، ایک کالم کوئی بھی لکھے، اس کی بنیاد پر آپ اتنا آگے چلے جائیں؟ دیکھیں جو پہلے بات ہو رہی تھی، جس کا کہ آپ نے خود نشاندہی کی ہے، جو آڈیو ویڈیوز ہیں، اگر بائی اینڈ لارج بات کی جائے تو مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہم تو کبھی بھی اس چیز کو مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی تائید نہیں کرتے، یا اس چیز کو کہ ہم تو بالکل مذمت کرتے ہیں کہ کسی کی بھی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے، لیکن اگر کوئی جینوئنلی ہو. لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھی تو ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور عمران نیازی صاحب تو خود دیکھتے تھے کہ فلاں بندہ جیل کے اندر میٹرس اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا، فلاں بندہ کس طرح سے رہ رہا ہے. اور خاص طور پر ابھی جو آپ پلے بوائے والی ذکر کر رہے تھے، ہم تو یہ نہیں کہتے، مطلب ہے کہ ہم نے کبھی بھی ٹی وی پر آ کر، اور میں بے شمار چیمہ صاحب بھی ٹاک شوز میں ہوتے ہیں، میں نے کبھی کسی پر اس طرح کے الزامات نہیں لگائے. لیکن جس ملک کا سابق وزیر اعظم یہ خود کہے کہ میں پلے بوائے رہا ہوں، تو میرا چیمہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی مورل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے تھے، کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں ہیں، مطلب اس سے پہلے تو ہم نے اس کیس کا، اگرچہ میرے اور میں اور چیمہ صاحب پچھلے 4 سال سے ٹاک شوز میں، یہ جو ٹیریان والا کیس ہے، ان ٹاپکس پہ کبھی ہم نے ٹاک شوز میں ایک دوسرے میرا خیال ہے نہ کریں تو بہتر ہے. میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی علی گوہر بلوچ صاحب. میں اس کیس کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ اخلاقی اقدار تو ہم نے خود پامال کی ہوئی ہیں کہ وہ کیس اب عدالتوں میں ہے، جس کا کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے خود اب تو آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پر اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا زبان استعمال کی؟ چلیں آپ نے اچھی بات کی کہ گریبان میں جھانکنا چاہیے، اچھی بات کی. ادھر رکیے گا چٹان صاحب. یہ ساری ڈسکشن ہے جس میں ایک حقیقت ہے اور ایک بیانیہ بنانا ہے. اب حقیقت نہ جنرل باجوہ صاحب اور جاوید چودھری صاحب کی گفتگو میں کوئی بیٹھا ہوا تھا. جاوید چودھری نے جو کالم لکھا اس میں انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے کہ میں نے جنرل صاحب سے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں گرائی، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے بچایا کیوں نہیں.
اگر جنرل باجوہ صاحب بچاتے، عدم اعتماد کو ناکام کرتے، بندے پک کرتے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی یا اب خلاف ورزی ہوئی ہے آرٹیکل 6 لگنے سے؟ دیکھیے جی ظاہری بات ہے کہ تب جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات جنرل باجوہ کا، جنرل پیس کا اور عمران خان کا ہونا چاہیے، اور اب کا نہیں ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کا حکومت تھا. 6 سال کا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے. جب تک ویڈیو کا تعلق ہے میں اس کا بہت مذمت کرتا ہوں. ہماری ساری پارٹی، ہماری پارٹی کا سیاست کو آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ایسی لیڈروں کے لیے جو بات مدینے کی ریاست کے کرتے ہیں، وہ 3 منٹ کا ویڈیو اللہ معاف کرے ہر ایک نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شوکت پراچا صاحب، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو کیا کسی لیڈر کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ کیا اس کا مذمت نہیں کرنا چاہیے؟ صرف اس کا مذمت کرنا چاہیے جس نے ویڈیو بنائی ہے، جس نے یہ کام کیا ہے. کیا اس کا مذمت نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ ویڈیو کا سلسلہ کس نے شروع کیا تھا؟ یہ نیوز چینل پہ، نیوز 1 چینل پہ کس نے چلایا تھا؟ وہ بیچاری عورت کو جو پابند سلاسل کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ کس نے چلایا تھا؟ اور اگر جاوید چودھری صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کالم بالکل کریڈیبل ہے، وہ ایک اچھا صحافی ہے، میں اس کو سنتا بھی ہوں، میں اس کو فالو بھی کرتا ہوں. لیکن اگر اس کا یہ بات درست ہے تو انہوں نے پہلے جو کالم لکھا تھا، جو کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ فردوس شقوان کے کیس کو ختم کرے، مجھ پہ دباؤ ہے کہ بابر اعوان صاحب کے کیس کو ختم کرے، مجھ پہ دباؤ ہے کہ زلفی بخاری کے کیس کو ختم کرے، اور مجھ پہ دباؤ ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس کو ختم کرے، اور پرویز خٹک تو جانے ہی جانے والا ہے لیکن مجھے اس کی صحت کا خیال ہے. پھر تو وہ بھی درست ہے، اس کا بھی تحقیقات ہونا چاہیے. وہ دوسرا جو پیزے والا تھا جس کو عمران خان نے امین اور صادق ڈکلیئر کیا تھا، جنہوں نے سپیک کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا، وہ پیزے والا پاپا جونز پیزے والا، ان کا بھی تحقیقات ہونا چاہیے. سب کا تحقیقات ہونا چاہیے. چلیں میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا چٹان صاحب، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. مجھے ناظرین بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چٹان صاحب آپ بات کر رہے تھے، لیکن میرا سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اسی ڈسکشن کی کنٹینویشن میں کہ آج عمران خان جنرل باجوہ پر آئین شکنی کا الزام لگا رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی چاہتے ہیں. عمران خان تو انہیں ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے، وہ تا حیات وہ ایکسٹینشن یا انڈیفینٹ ایکسٹینشن دے رہے تھے. تو اس وقت کوئی اور حالات تھے، اب کوئی اور خیالات آ رہے ہیں. دیکھیے جی، عمران خان صاحب جو ہے وہ ذہنی بیمار بن رہا ہے، اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ 2020 میں خود کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری فون ٹیپ کر رہے ہیں، یہ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، مجھے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں چور نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں. ہم اس کے وہ بات مان لے یا اس کی یہ بات مان لے. 1 مہینہ پہلا وہ کہہ رہا تھا کہ عیسائی سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ آ کے اور لوگوں کے احتساب کرے. آج اس کو اس پہ اعتراض ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں، کل پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ بہت غلط ہے، حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا 2020 میں. لیکن مجھے آپ لوگ ایک بار یہ بتائیں کہ کیا ایک اس طرح کا بندہ ہے کہ کوئی مذہب کا نام نہیں لیتا ہے، یہ تو بات بات پہ مذہبی ٹچ دیتا ہے، یہ تو ایاک نعبد اور ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے. ایک لیڈر کا مثال ہوتا ہے اپنے ورکر کے لیے باپ کی طرح. ان کے جو آڈیو آپ نے سنے ہیں، میں نے سنے ہیں، پاکستان کے بچے نے سنے ہیں، جو اپنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بات چیت کی ہیں، ان کے اپنے خواتین ورکر کے ساتھ جو ویڈیو آ رہی ہے، عائشہ گلالئی نے جو کچھ کہا تھا، کیا یہ ایک لیڈر اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں، اب تو خیر وہ ماضی کی باتیں ہو گئی. میں تو آئین کی پاسداری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر ہم انہی باتوں میں الجھتے ہیں جو 10 سال سے ہم کر رہے ہیں. نہیں جی، ہم الجھتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے مطابق یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کا ہونا چاہیے، اور لیکن ان سب کا ہونا چاہیے. عمران خان بھی اس سے مبرا نہیں ہے. کیا انہوں نے ویڈیو لوگوں کے نہیں چلائے ہیں؟ ابھی جو گوہر صاحب کہہ رہے تھے، یہ خود نہیں کہہ رہے تھے
کہ ویڈیو میں نے بنائی ہے مریم نواز کی. تو یہ سب کا ہونا چاہیے, اور آپ صرف پی ٹی آئی کا دور کا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے 6 سال سے. 6 سال چلیں پوائنٹ ٹیکن ان سب کا ہونا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. چیمہ صاحب, آئین شکنی کا آج الزام لگایا جا رہا ہے, لیکن جو 9 اپریل کے واقعات تھے ان پر سپریم کورٹ نے تو خود آپ کی قیادت پر آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا, تو آرٹیکل 5 کی بیسس پہ تو آئین شکنی تو آپ کی قیادت کی طرف سے سپریم کورٹ لگا چکی ہے. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال یہ ہندہ چٹان بار بار لائن کراس کر رہے ہیں, تو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ بی بی کی پھر ادھر ہی آ رہے ہیں جج صاحب, آپ پھر ادھر ہی آ رہے ہیں. کر رہے ہیں نا کہ ویڈیو ایسے نہیں ہے, یہ مناپلی نہیں, کسی کی بےزتی کرنا مناپلی کسی کی ہوا میں تو نہیں بنی ہے نا, کچھ کیا ہے تو ویڈیو بنائے, مناپلی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کی تکبیر میں دوسروں میں کیا نام ہے, زندگی میں کیا تصویریں آتی تھیں؟ آپ تو بالکل ہی آپ نے مار دی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. نہیں پھر چور صاحب میں پھر گزارش کروں گا, میری گزارش تو سن لیں, میری بات تو سن. اس کو کہنے دیں شوکت پراچا صاحب, ان لوگوں کا تربیت اس طرح ہوا ہے, اس کو گالیاں کسی کو دینا چاہے گالی دے دے, جو غلیظ باتیں کرنا چاہے یہ لوگ کہیں, ان کو بالکل آزاد. اچھا چٹان صاحب ایک منٹ, اب ان کو بات تو کرنے دیں. میں چور صاحب, میں تو آپ سے بالکل, دیکھیں آئین اور قانون کے حوالے سے آپ ایک سینئر سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں تو آپ کا پرسپیکٹیو لینے کی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ کچھ تو بات سمجھیں سنیں. ہم پھر وہ الزام میں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی بات کریں, مجھے تو نہیں اچھا لگتا, اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا. دیکھیں یہ نا کوئی بھی اتنا سمارٹ نہیں ہے, نہ کسی کی مناپلی ہے, یہ ٹوسٹ کرنے کی مناپلی کسی کی نہیں ہے. ہم سارے ماؤں بہنوں والوں بیٹیوں والے, یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اچی بات کی, آئی اپریشیٹ اٹ. کسی مناپلی نہیں ہے, کسی کا ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ. دیکھیں میں تو سمپل بات کر رہا ہوں, یہاں کوئی بھی کسی کو استثناء نہیں ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. یہ کسی کو نہیں ہے, نہ مجھے ہے, نہ ہندہ چٹان کو ہے, نہ آپ کہہ لیں علی گوہر کو ہے. لہٰذا ان باتوں کو ہم نہ کریں. بات ہے ایشوز کی. آج کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں رول آف لا کی بات ہو, مہنگائی کی بات ہو, اکنامک پرفارمنس کی بات ہو, جمہوریت کی بات ہو, الیکشن کی بات ہو, ہم اس بات کریں اس طرح. آپ ٹوسٹ کر کے کریں گے سر, سچی بات ہے. ہندہ آپ لے آئیں, توپ لے آئیں, میں نہیں کرتا آپ سے, میں بھی کر دوں گا, کیوں نہیں کروں گا میں؟ آپ میرا بھائی چیمہ صاحب, میں توپ کیوں لاؤں؟ اس بات سے توبہ کرو. یہ کرنے والا کام نہیں ہے, یہ کرنے والا کام نہیں, کوئی بھی اسپیئر نہیں کرے گا کسی کو. ہاں ٹھیک. اچھا میں بات کر, آپ نے پوچھا کہ جی عمران خان جو ہے کیا نام ہے آرٹیکل 5 کی, جی میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ ٹرائل ہو جائے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے, جس کو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے, وہ بھی ٹرائل ہو جائے. سو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ عدالت کے تھرو کچھ چیزیں ہو جائیں تو یہ چیزیں رکیں گی ہمیں, اور یہ فائدہ میرا بھی ہے, ہندہ چٹان کا بھی ہے, اس ملک کی جمہوریت کا بھی ہے, اور علی گوہر کا بھی ہے. ہم آج سمجھیں کہ فلاں فکس ہو رہا ہے, یہ سکرو اپ ہو رہا ہے, اور ہم اس کے بڈی بن جائیں کرنے والوں کے. ویڈیو کے نام پہ اس ملک میں بڑی بلیک میلنگ ہو گئی, عدالت کی ہو گئی, صحافی کی ہو گئی, پارلیمنٹیرین کی ہو گئی, وزراء کی ہو گئی, اور کبھی کسی نے پلٹ کے کہا نہیں, کسی نے بولا نہیں. ہم بولے ہیں تو یار شکر کرو بولے ہیں, ہم فائدہ اٹھاؤ اس بات کا. اس ملک کو پاک کرو ذرا, اس کو آڈیو اور ویڈیو کی لعنت سے پاک کرو. اسی پہ کی دیکھیں, اسٹیٹ کے پیسے ہوں, اسٹیٹ نے ریسورسز دے ہوں, اسٹیٹ کے دیے ہوئے ریسورسز کو میرے بیڈ روم میں یا آپ کے بیڈ روم میں یا مریم نواز کے بیڈ روم میں چلا جائے تو کیا ہم چپ کر جائیں گے؟ کیوں چپ کریں بھائی؟ اگر ہم بول پڑے ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ. اچھا وہ میرے سوال کی طرف تو آ جائیں کہ آج اگر جنرل باجوہ صاحب پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں تو جو سپریم کورٹ نے آئین کی خلاف ورزی کا باقاعدہ ورڈکٹ دے دیا تھا, پھر اس کو کہاں رکھیں؟ نہیں مجھے سچی بات اس فیصلے کا نہیں پتا, نہ مجھے آرٹیکل 5 کا پتا, 6 ہی میں نے سنا ہوا ہے, مجھے 5 کا پتا نہیں ہے. لا میرا تھوڑا ویک سبجیکٹ ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹرائل کرنے میں, کوئی حرج نہیں ہے ٹرائل کرنے میں, لیکن ٹرائل سے کسی کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا, ہم نے کچھ نو گو ایریاز بنا لیے ہیں. اس ملک میں نو گو ایریا اور مقدس گائے کم ہونی چاہیے, بلا وجہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن لا کے سامنے سبمٹ کریں, آئین کے سامنے لوگ آئین کے سامنے سبمٹ کریں. اچھی بات آپ نے کی. علی گوہر خان صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, انہیں شاید وہ واقعات یاد نہیں ہیں چیمہ صاحب کو, جس رات 9 اپریل کو
कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, असेंबली डिज़ोल्व कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ये सदर ममलिकत और उस वक्त के वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 6(5) की बुनियाद पर उन्होंने कहा था ना कि हम ये जो करारदाद है इसको रूलिंग दे दी थी उन्होंने। आप क्या समझते हैं फिर, आर्टिकल 6 अब या उस वक्त? देखिए, बात ये है कि वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखा था और चीमा साहब को याद है बड़ी अच्छी तरह से। अब अगर ये मेरा भाई भोला बन जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मुझे 6 का पता है, मुझे 5 का पता है, 5 का मुझे पता है, सच्ची बात है। देखिए चीमा साहब, बात ये है कि उस वक्त पूरे, पता है सुप्रीम कोर्ट से 6-0 से फैसला आया था। 6 जजेस में से एक जज ने भी इख्तलाफ नहीं किया था कि ये पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ा गया। असल अलमिया ये है इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का कि ये रूल ऑफ लॉ की बात तो करते हैं, ये इखलाकियात की बात तो करते हैं, ये करप्शन के खात्मे की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर जुर्म खुद करते हैं। जहां इन्होंने करप्शन के खात्मे की बात की तो आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के देख ले रिपोर्ट्स उठा के कि इमरान खान साहब के टाइम में इनकी हुकूमत भी करप्शन में मुलव्वस थी और इनके दौर में भी करप्शन बढ़ी। अगर आप आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो आपने असम्बली के अंदर क्या किया, और आपको जो है वो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ क्या फैसला दिया कि आपने कानून भी तोड़ा है और आइन भी तोड़ा है। अगर आर्टिकल 6 आप पर लगे तो आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाई है, और अगर कोई भी आपका मुखालिफ हो या आपसे इख्तिलाफ राय करे, अगर आपने तो आर्टिकल 6 नहीं लगाया ना, खिलाफ वर्जी तो करार दी सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने तो एक्ट नहीं किया था ना। आपसे तो सबसे बड़ा सवाल तो अली गौहर साहब आपसे बनता है ना। फिर देखें, बात ये है, असल बात ये है कि इमरान खान साहब और चीमा साहब की जमात जो है ना, ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन असल अलमिया ये है कि ये खुद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। यही वजह है कि मुल्क आगे नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर के ऊपर ये लोग ये तो कहते हैं कि जनाब कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुझे बताएं किस कानून में लिखा है कि आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी कर लें? ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या डस्का में ये वोट चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए? ये लोग कहते हैं कि जनाब सारे लोगों को, सारी सियासी जमातों को अपने अलावा इमरान खान साहब चोर कहते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये खुद और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग चोरी करते हुए नहीं पकड़े गए? अगर चीमा साहब ने कोई चोरी नहीं की है तो इन पर तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। जिन लोगों ने की है उनके नाम भी आ रहे हैं और उनके ऊपर इल्जाम भी लग रहे हैं और उनके ऊपर साबित भी कर रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब चोरी वोरी वाले नहीं हैं भाई, वो तो अपनी पार्टी के अंदर इन पे तनकीद होती है। बात सुने, मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह वाला बदनाम जमाना के पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई और विक्टिमाइजेशन की कोई मिसाल मिलती है? जिस तरह से मरियम नवाज साहबा को मियां नवाज शरीफ के पास वो उनसे मिलने गई हैं और उधर से, और साथ मरियम नवाज साहबा की बेटी भी खड़ी हुई है, और उधर से आपने सिर्फ उनको मेंटल टॉर्चर देने के लिए एक बाप को और एक बेटी को आपने उधर से उनको गिरफ्तार किया। इससे कोई घटिया किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां हो सकती हैं? आज इमरान अहमद न्याजी साहब टांग पे टांग रख के कहते हैं कि मैं अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब, और ऑनलाइन ले ले, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं लिटिल चीमा साहब प्रोग्राम में बैठ के कि ऑनलाइन हियरिंग कर ले। इसका मतलब है कि आप सारे काम ऑनलाइन, दूसरों को भी आप ऑनलाइन आपने जेलों में बंद रखा था, दूसरों के खिलाफ मुकदमात में ऑनलाइन कितने 100 पेशियां काउंट नहीं होती जो नवाज शरीफ साहब सुबह लाहौर से चलते थे और उधर पेशी के लिए आते थे और मरियम नवाज साहब आती थी, उन्होंने तो उफ ही नहीं किया। आज ये जेलें भरने वाले जो हैं, अब पता नहीं अली गौहर खान साहब, पता नहीं ये ऑनलाइन ही चलेगा क्योंकि अभी वो ड्रामा बरकरार है, रात भी पड़ी है, कल का दिन भी पड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने वक्त दिया। सैयद अखुंदजादा चटान साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।